ان دنوں نجم الدین ایوب شہر سے باہر تھا۔ پھر جب وہ واپس آیا اور بیوی نے اسے چوگان کے اس مقابلے کی تفصیلات سنائی تو وہ فرط مسرت سے چیخ اٹھا، مرحبا میرے بیٹے یوسف، مرحبا، تمہیں یہ شاندار کامیابی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے بیٹے کی کشادہ پیشانی کو طویل بوسہ دیا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ تم نے میری نصیحت کو دل سے قبول کر لیا ہے۔ پھر شام کے تمام امیروں اور وزیروں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی یوسف صلاح الدین ایوبی کے ساتھ چوگان کھیل رہے ہیں۔ ابتدا میں یوں ہوا کہ یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین محمود سے آگے نکل جانا چاہتا تھا، مگر سلطان کے احترام کے پیش نظر وہ ہر بار اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیتا تھا۔ کچھ دیر تک سلطان اس کے طرز عمل کو سمجھنے سے قاصر رہے، مگر پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ یوسف صلاح الدین قصداً یہ حرکت کر رہا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی سلطان نور الدین محمود نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یوسف، اس وقت میں تمہارا سلطان نہیں، سخت ترین حریف ہوں، اپنی پوری صلاحیتوں اور توانائیوں کے ساتھ میرا مقابلہ کرو۔ سلطان کا حکم سنتے ہی یوسف صلاح الدین نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور والی شام کو مقابلے میں شکست دے دی۔ یہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اپنی شکست پر ناراض ہونے کے بجائے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور انعام کے طور پر یوسف صلاح الدین ایوبی کو ایک قیمتی خلعت عطا کی۔ پھر ایک دن یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین محمود کے ساتھ چوگان کھیل رہا تھا کہ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ یوسف صلاح الدین سلطان کے گھوڑے کا تعاقب کر رہا تھا۔ دونوں گھوڑے اپنی پوری رفتار میں تھے کہ یکایک یوسف صلاح الدین کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی یوسف بھی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ میدان کے کنارے کھڑے ہوئے خدمت گاروں دوڑ پڑے۔ سلطان نور الدین محمود نے بھی فوراً ہی اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور بھاگتے ہوئے یوسف صلاح الدین کے پاس پہنچے۔ یوسف کا گھوڑا جس انداز سے زمین پر گرا تھا، اسے دیکھ کر وہاں موجود خدمت گاروں نے یہی اندازہ کیا تھا کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ سوار کو بھی شدید جسمانی نقصان پہنچے گا اور دونوں کی جانیں ضائع ہونے کا بھی اندیشہ تھا، مگر لوگوں کے سارے اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ جب سلطان نور الدین محمود زنگی گھبرائے ہوئے یوسف صلاح الدین کے قریب پہنچے تو وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین نے اسے سہارا دیا تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں اللہ کے فضل و کرم اور سلطان عادل کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بڑی بے چینی کے ساتھ یوسف صلاح الدین کے پورے جسم کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں یوسف کے ہاتھوں اور پشت پر معمولی زخم آئے تھے، مگر ان کا دلکش چہرہ مکمل طور پر محفوظ تھا۔ سلطان نور الدین کی غیر معمولی پریشانی دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یوسف یا تو ان کا چھوٹا حقیقی بھائی ہے یا پھر بیٹا۔ سلطان کی یہ توجہ اور اضطراب دیکھ کر یوسف صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان محترم، میں آپ کے اس خصوصی التفات کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گا، اور میں اللہ کی اس عنایت خاص کو کبھی نہ بھلا سکوں گا کہ اس نے ایک انتہائی خوفناک حادثے کو سلامتی سے ٹال دیا۔ سلطان نور الدین محمود نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، تم میرے دست و بازو ہو یوسف۔ پھر یوسف صلاح الدین گھوڑے کی طرف متوجہ ہوا، جس کی ہڈیاں تو سلامت تھیں مگر پورا بدن زخموں سے چور تھا۔ یوسف جھکا اور آہستہ آہستہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے وفادار ساتھی، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ تجھے ناحق میری وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ یہ کہتے کہتے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف صلاح الدین کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچ جانے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین محمود نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف صلاح الدین کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں
یوسف صلاح الدین کے لیے دعائیہ اشعار پڑھے۔ تم کسی عمدہ گھوڑے کے لڑکھانے پر حیرت کا اظہار نہ کرو، جبکہ اس کی پشت پر تم جیسا مرد سخی سوار ہو۔ تمہارے گھوڑے کی نظر سلطان نور الدین محمود زنگی پر پڑی تو وہ سلام کرنے کے لیے جھکا، اور تمہاری بخشش کا چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ اس گھوڑے کی لغزش کو معاف کر دو، کیونکہ بڑا بخشنے والا لغزش کرنے والے سے درگزر کیا کرتا ہے۔ اور تم حاسدوں کی آنکھ اور ان کی برائی سے بچو۔ میری دعا ہے کہ تم پر کسی کی نظر بد اثر نہ کرے، اور تم نور الدین شاہ عالم کے لیے سلامت رہو، اور ہر قسم کے حادثات میں ان کے معاون و مددگار رہو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ اشعار سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر درباری مورخ اماد کاتب کو قیمتی خلعت عطا کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی یوسف صلاح الدین کو مصاحب خاص کا درجہ حاصل ہو گیا۔ سلطان کے اس اعلان سے اکثر درباری یوسف صلاح الدین کی قسمت پر رشک کرنے لگے، مگر ابن مرقوم کی حسد کی آگ کچھ اور شدت سے بھڑکنے لگی۔ جوسلن ثانی، جسے سلطان نور الدین نے اندھا کرا کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زندان کی دیواروں سے سر ٹکراتا اور گریہ وزاری کرتا رہتا تھا۔ اے خداوند خدا، تو نے صلیب کے بندوں کو کیسا تنہا چھوڑ دیا ہے۔ جوسلن ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہتی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ایڈیسا کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک صلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا، جو اسلام دشمنی میں گاڈفرے، جوسلن ثانی اور بلڈون سے بھی کہیں آگے تھا۔ بلڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہی یروشلم گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کی سموں سے روند ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا، اور 18 جولائی 1100 عیسوی کو فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب کر لیں۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بلڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میری سانسوں کا شمار پورا ہو چکا ہے۔ گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بلڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو بلڈون۔ شاہ یروشلم گاڈفرے کی آواز نکاہت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری بات سنو۔ بلڈون ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کے باعث رک کر بول رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے تمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بلڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کسی مذہب کے ماننے والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بلڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے کثر اقتدار کو ڈھا کر ہی دم لے گا۔ اور آخری نصیحت، گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمران کے لیے اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخش دے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے زہر میں بھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بلڈون کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بلڈون نے 40 دن تک اپنا جشن تاج پوشی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھیں اور حسین رقاصائیں عیسائی امراء کا دل بہلا رہی تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوا تو اسے
اپنے بھائی گارفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ صلیبیوں کے ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر بلڈون نے حیفا، بسیان، ارسوف، قیساریہ، سور، عکا، طرابلس اور بیروت فتح کر لیا۔ ان فتوحات کے دوران میں صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسے لرزہ خیز اور دردناک مناظر دیکھ سکے۔ عفت مآب مسلمان خواتین کی سر عام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر اس سے بھی زیادہ لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے تھے، پھر ان معصوم بچوں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلواروں پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھیں اور وہ تڑپنے لگتے تھے۔ بلڈون کے وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے تھے، پھر بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کی ماؤں کے سامنے ڈال دیتے تھے اور اس قدر کہکے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضا اس شور سے گونجتی رہتی تھی۔ صلیبیوں کے اس بہیمانہ فعل پر فرانسیسی مورخ میچارڈ لکھتا ہے، عیسائیوں کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھ چکی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے تلے ایسے ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بلڈون اپنے بڑے بھائی گارفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کے گلی کوچے بھر گئے تو بلڈون مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا، جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بلڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا تعصب ترین پادری گارزن بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی اور وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہا تھا۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو وہ عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب بھی تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علمی سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنیں تمہاری تیغ خون آشام سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنی جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق و جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھی، مگر جنونی پادری گارزن نے قاضی ارسلان کی تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری گارزن کے اشارے پر قاضی ارسلان اور 50 مسلمان کاتبوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کے بعد گارزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی۔ پادری کی تقلید میں دوسرے عیسائی سپاہیوں نے بھی اپنی مشعلیں روشن کی اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرہ پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے سے کئی گھنٹے تک پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشانہ کہکے گونج رہے تھے۔